کون دریا کے پار جاتا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی دمام مشاعرے کو، یعنی 13 اکتوبر کو دمام شہر سعودی عرب میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا تھا۔ اسی مشاعرے میں عمران پرتاپ گڑھی نے اس نظم کو پڑھا، تو چلیے ہم لوگ بھی سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی اس نظم کو۔ ویڈیو شروع کرے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ اتنی کمزور داد سے سنیں گے تو مجھے لگے گا کہ یہ شعر جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون مجھ کو پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی اس نظم کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور عمران پرتاپ گڑھی کی نظم کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیے، جب عورت اپنی جوانی سے گزر گئی، اپنی رعنائیاں کھو بیٹھتی ہے تو اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ بوڑھے والدین جو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، ان کی رہائش کے لیے الگ بیرکی بنا دی گئی ہیں، جہاں وہ اپنے آخری ایام انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اور تنہائی کی حالت میں سسکیاں بھر بھر کر گزارتے ہیں، جبکہ ان کی اولاد انہی کی طرح رنگ ریلیوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مامتا کی ماری ماں اپنی اولاد یا اس کے بال بچوں کو ملنے اور تفریح تباہ کی خاطر ان کے ہاں چلی جائے تو اولاد اس کی آمد پر اپنی عیش و طرب میں مداخلت تصور کر کے دھتکار دیتی ہے، اور ایسے واقعات بھی آئے دن اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ گویا جس سطح پر اسلام نے ماں کو بلند ترین مقام عطا کیا تھا اور اس کی خدمت کو اخروی نجات کا ذریعہ بتلایا تھا، اس تہذیب نے اس مقام کو اس بڑھیا کھوسٹ کے لیے ارذل ترین مقام بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی ہر حیثیت سے قابل احترام قرار دیا تھا، اور اس کا یہ احترام اس کی طبیعی شرم و حیا اور اولاد سے بے پناہ محبت اور صنف نازک ہونے کی بنا پر تھا۔ جب دور حاضر کی تہذیب نے عورت سے ان خصائص کو چھین لیا تو اس کے احترام کا خاتمہ منطقی نتیجہ کے طور پر سامنے آ گیا ہے۔ جب عورت ہر میدان میں مرد کی برابری کے دعوے کرے بلکہ اپنی فطرت کو کچلتے ہوئے فحاشی کے میدان میں مرد سے بھی آگے نکل جائے، اس کے لیے مرد کی نگاہوں میں احترام کیسے باقی رہ سکتا تھا؟ عورت پہلے صنف نازک سمجھی جاتی تھی، موجودہ تہذیب نے اسے برابری کا درجہ دیا، پھر اسے صنف بہتر کا درجہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرد خود صنف کہتر بن چکا ہے۔ بالالفاظ دیگر عورت کی آزادی مرد کی غلامی پر منتج ہو گئی۔ عورت پہلے حجاب سے نکلی، پھر اپنے آپ سے نکلی، پھر مرد کے قبضہ سے نکل گئی، کیونکہ آزادی کی ایک کڑی دوسری کڑی کو طبیعی کشش کے ساتھ کھینچتی ہے۔ جب عورت کو مرد کی طرف سے ناجائز آزادی ملی تو عورت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود آزادی کی قانون سازی میں آزاد ہو کر اس میں ایسی دفعات کا اضافہ کر رہی ہے جسے مردانہ عقل کسی حالت میں گوارا نہیں کر سکتی۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور جب ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے حوالے ہوں تو اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ آج کا مغربی مفکر بھی تہذیب کے اس ہمہ پہلو انقلاب سے سخت پریشان ہے اور اس صورت پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک امریکن رسالہ میں اس صورتحال پر یوں تبصرہ کیا گیا ہے: 2-3 شیطانی قوتیں ہیں جن کی تسلیط آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے، اور
तीनों एक जहन्नम तैयार करने में मशगूल हैं। फहश लिटरेचर जो जंग अजीम के बाद हैरत अंगेज रफ्तार के साथ अपनी बेशर्मी और कसरत इशाअत में बढ़ता चला जा रहा है। मुतहर्रिक तस्वीरें जो शहवानी मोहब्बत के जज्बात को न सिर्फ भड़काती है बल्कि अमली सबक भी देती है। औरत का गिरा हुआ इखलाक मेयार जो उनके लिबास और बसा औकात उनकी बरहंगी और सिगरेट के रोज अफजों इस्तेमाल और मर्दों के साथ उनके हर कैद व इम्तियाज से नाआशना इख्तिलात की सूरत में जाहिर होता है। ये तीन चीजें हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं और इनका नतीजा मसीही तहजीब व मुआशरत का जवाल और आखिरकार तबाही है। अगर इनको रोका ना गया तो हमारी तारीख भी रूम और उन दूसरे कौमों के ममासिल होगी जिनको यही नफ्स परस्ती और शहवानियत उनकी शराब, औरतों और नाच रंग समेत फना के घाट उतार चुकी है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।